میں ہی جنگ آتی ہے. کراچی والوں کا پتہ ہمیشہ ترک کا پتہ ہوتا ہے. پاک فوج زندہ باد، پاکستان بائندہ باد. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. ہم نے اس پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ جیسی ہی عزیر بلوچ کی گرفتاری کی خبر آئے گی ایسا لگے گا کہ ایک تہلکہ سا مچ گیا ہے، اور عزیر بلوچ کی گرفتاری کی خبر آنے کے بعد سے ہی مسائل حل ہونے لگے ہیں، اور واضح طور پہ لگتا ہے کہ سندھ میں رینجرز کی راہ میں رکاوٹیں جو سندھ حکومت کی جانب سے قائم ہوئی تھی وہ تیزی سے گر رہی ہیں. یہ جادو کیا ہوا ہے؟ پوری ذمہ داری سے ہم کہتے ہیں کہ عزیر بلوچ اب ایک انتہائی مطلوبہ شخص نہیں ہے. اس کے پاس کوئی راز بچا نہیں ہے. ہر وہ چیز جو اس کے سینے میں تھی وہ اگل دی گئی ہے، اور جس کے نتیجے میں اگر اس کے اثرات ہوں گے اس پر باقاعدہ قانون حرکت میں آئے گا. اس سلسلے میں کوئی اگر سیاسی چیز بیچ میں نہیں آئی، کوئی اور انٹرسٹ بیچ میں نہیں آیا، تو یہ دھماکہ ہوگا جو عزیر بلوچ کے بیانات کی صورت میں سامنے آ سکتا ہے، اس کے انکشافات کی صورت میں سامنے آ سکتا ہے، جو کہ سب کچھ اب پاکستانی حکام کی دسترس میں ہے. تقریباً 2 ماہ قبل 8 دسمبر کو ہم نے اسی پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ لیاری گینگ وار کا اہم ترین ملزم اور کلدم پیپلز پارٹی، کلدم پیپلز امن کمیٹی کا سربراہ عزیر بلوچ اور اس کے انکشافات اب اداروں کی دسترس میں ہیں، اور جس وقت بھی وہ منظر عام پہ آئیں گے دھماکہ ہوگا، اور وہ دھماکہ ہو گیا ہے، جس کے بعد عزیر بلوچ کی گرفتاری کے بعد سے اب صورتحال مکمل طور پہ بدلی نظر آ رہی ہے. ہم تو جانثار اور زرداری صاحب کے ہیں، پیپلز پارٹی کے ہیں. کوئی اختلاف نہیں ہے، کرمنلز بے شک ہیں. یہ اب ہماری جماعت میں نہیں ہے. عزیر صاحب، بہت سے لوگ ہمارے ساتھ آ کے سیلفی نکالتے ہیں، کوئی کسی کو پتہ نہیں کہ بندہ کون ہے. عزیر بلوچ مجھے نہیں معلوم، میں ان کو نہیں جانتا. مگر یہ صرف عزیر بلوچ کی گرفتاری نہیں ہے جس نے پیپلز پارٹی کو ایک نئی صورتحال سے دوچار کر دیا ہے، ایک سندھ کی سیاست میں تہلکہ برپا کر دیا ہے. دراصل اس تہلکے کی ابتدا اب سے تقریباً 6 مہینے پہلے، تقریباً 7 مہینے پہلے ہو گئی تھی، جب پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرپرسن جناب آصف علی زرداری نے 16 دسمبر کو اسلام آباد میں ایک خطاب کیا تھا. یہ خطاب اس وقت ہوا تھا جب سندھ میں رینجرز آپریشن شروع ہوا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی کو اور حکومت سندھ کو رینجرز آپریشن کے حوالے سے تکالیف کا آغاز ہوا تھا. رینجرز کا آپریشن آگے بڑھ رہا تھا، اور اسی انداز سے وفاقی ایجنسیز بھی آگے بڑھ رہی تھی. جناب آصف علی زرداری کو لگا کہ یہ ان کی پارٹی کے خلاف، ان کی حکومت کے خلاف، سندھ میں ان کی حکومت کے خلاف، اور شاید خود ان کی ذات کے خلاف کوئی گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. اس موقع پر انہوں نے ایک تہلکہ خیز خطاب کیا، شعلہ بیانی سے کام لیا، اور وہ تقریر جو انہوں نے 16 جون کو کی اس کی گونج آج بھی 7 ماہ بعد تک سنائی دے رہی ہے. اور تجزیہ کار کہتے ہیں کہ آج پیپلز پارٹی جس انداز سے، جس صورتحال سے دوچار ہے، اس میں براہ راست ہاتھ اس تقریر کا ہے. تقریر تو جناب آصف علی زرداری نے کی، لیکن کایا پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ کی سیاست کی پلٹی. اس پہ جو گفتگو جناب آصف علی زرداری نے کی اس کے انتہائی دور اثرات ہوئے، کیونکہ اس تقریر میں انہوں نے براہ راست فوج کو نشانہ بنایا اور فوج کے سربراہان کو نشانہ بنایا، اور اس انداز کی گفتگو میں اس قسم کے الزامات اور اس قسم کی دھمکیاں اس تقریر میں سامنے آئیں جو اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آئیں. انہوں نے خاص طور پہ اس میں کہا تھا کہ اگر ہماری کردار کشی کرنا چھوڑ دو، اگر ہم نے جرنیلوں کی کردار کشی کی تو ہمیں پتا ہے کہ آپ کے کتنے پیٹی بھائی ملزمان ہیں، ان کی لسٹ لے کر میں آؤں گا اور اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. کردار کشی کرنا چھوڑ دو. اگر ہم نے آپ کی شروع کی تو پتہ نہیں پاکستان بننے سے آج تک کتنے جنرلوں کی شروع ہو جائے گی. میں نہیں چاہتا کہ انسٹیٹیوشن ہمارے کمزور ہوں.
اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کتنے کورٹوں میں کیس چل رہے ہیں اور کتنے چلنے والے ہیں جس میں آپ کے بیٹی بھائی وہ ایکیوزڈ ہیں. ان کی لسٹ لے کے جس دن ہم نے پریس کانفرنس کی تو آپ کی اینٹ سے اینٹ بڑھ جائے گی. آپ کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی، یہ ایک دفعہ نہیں کہا، دوبارہ انہوں نے کہا. اور اسی تقریر کے دوران انہوں نے یاد دلایا جرنلز کا کہہ کے کہ آپ کو تو چلے جانا ہے 3 سال میں، ہم نے یہیں پہ رہنا ہے اور ہم جب جواب دیں گے تو آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. پوری دنیا میں جب آپ کمزور ہو رہے ہو تو ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے رہنا چاہتے ہیں. ہمیں پتا ہے ملک کیا ہے، ہمیں پتا ہے ملک کی قیمت کیا ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دھرتی کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے قربانیاں دی ہیں اور یہ ہماری آرمی ہے، یہ ہمارا انسٹیٹیوشن ہے. آپ نے 3 سال رہنا ہے، اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے. ہمیشہ کے لیے ہم نے رہنا ہے، تو ہمیں مت تنگ کرو. اگر ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. بات یہاں بھی ختم ہو جاتی تو شاید کچھ اور سوچنے کی گنجائش نہ ہوتی، درگزر ہو جاتا. مگر یہ بھی کہا گیا براہ راست مخاطب کر کے، ہمیں جنگ کرنا آتی ہے، ہم جانتے ہیں کہ جنگ کرنا کس طرح سے جنگ لڑی جاتی ہے. آپ جنگ سے گھبراتے ہیں تو ہم آپ کو جنگ کر کے دکھائیں گے. برداشت کا مادہ میرا بہت بڑھ چکا ہے. ہم نے بی بی کی شہادت پہ بھی یہ نہیں کہا. ہم نے تب بھی کہا کہ پاکستان کھپے، مگر حد ہوتی ہے ہر چیز کی. ہر بھی چیز میں آپ ایک گیم بنا دیتے ہیں اور اپنے آپ کے پالے ہوئے پٹھو جو ہیں طوطے جو ہیں بیٹھ کے ٹائیں ٹائیں کر رہے ہیں اور جس میں آپ کا واسطہ نہیں ہے، جس چیزوں میں آپ کا کوئی سروکار نہیں ہے. پھر ہم بھی لانے جنگ کریں گے، پھر ہم بھی لڑیں گے. اگر آپ صرف جنگوں سے ڈرتے ہو تو ہم جنگ کرنا جانتے ہیں. یہ مت سمجھنا کہ ہمیں جنگ نہیں آتی. ہمیں ہی جنگ آتی ہے اور کسی کو نہیں آتی، صرف ہمیں جنگ آتی ہے. انہی شخصیات کو مخاطب کرتے ہوئے جناب آصف علی زرداری نے 16 جون کی اسی تقریر میں بار بار کہا کہ ہوشیار ہوشیار ہوشیار. اگر میں لسٹ نکالوں گا اور میں آپ کی کرتوت بیان کروں گا تو پھر جو انہوں نے کہا. جب ایک سرحد پہ آپ کو بھارت نے للکارا ہوا ہے، دوسری سرحد پہ آپ کو کچھ کلعدم تنظیموں نے للکارا ہوا ہے جن کے پیچھے بھی رو ہے. بلوچستان میں آپ کو رو نے للکارا ہوا ہے، اپنے سامنے انہوں نے کچھ بلوچ سرداروں کے بچوں کو رکھا ہوا ہے. ہم آپ کو کمزور نہیں کرنا چاہتے، تو ہوشیار 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 میں کہہ دے رہا ہوں آپ سے آج. اس کے بعد اگر میں نے کبھی سنا تو میں خود کھڑا ہو کے ایک پوری لسٹ نکالوں گا پاکستان جب سے بنا ہے آج تک کی، اور پھر آپ جواب دیتے رہنا. ہر لحاظ سے غیر معمولی تقریر تھی، ہر لحاظ سے یہ شعلہ بیانی اپنے عروج پر تھی، اور ہر لحاظ سے یہ وہ تقریر ہے جس کے شدید کانسیکوینسز ہوئے ہیں جو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی دیکھ رہی ہے. کیونکہ یہ انداز گفتگو اور جس انداز سے یہ بات چیت کی گئی وہ یقینی طور پہ انتہائی غیر معمولی تھا. اسی تقریر میں جناب آصف علی زرداری نے کہا کہ ان کی سیاسی قوت ایسی ہے کہ وہ اشارہ کر دے تو کراچی سے لے کے پشاور تک پورا پاکستان بند ہو جائے گا. ہم ان سب دوستوں کو بتا دینا چاہتے ہیں جو ہماری جرأت کو للکار رہے ہیں کہ ہوشیار ہو جاؤ، خبردار رہ جاؤ. یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. جس دن میں کھڑا ہو گیا تو صرف سندھ کی سڑکیں بند نہیں ہوگی، صرف پورٹ بند نہیں ہوگا، خیبر سے فاٹا سے کراچی تک بند ہوگا، اور جب تک میں کہوں گا تب تک بند رہے گا، اسے پہلے نہیں کھلے گا. اس کا پہلا اثر تو ہوا تھا اس تقریر کے فوراً بعد جب اسی روز جناب آصف علی زرداری جو مدعو تھے وزیر اعظم جناب نواز شریف کے لیے، انہوں نے ان کو ڈنر پہ بلایا تھا. سب سے پہلے تو وہ ڈنر ختم کیا گیا، وزیر اعظم نے باوجود اس ڈنر کو ختم کر دیا، اور اس تقریر کا یہ سب سے پہلا رد عمل تھا. اس کے چند روز بعد جناب آصف علی زرداری دبئی تشریف لے گئے، اور اس کے بعد سے لے کے اب تک وہ بیرون ملک ہی ہیں، اور بعض تجزیہ کاروں کے بقول وہ اس وقت
ایک اور ایکسائل میں ہیں جس کا کہ جو پچھلے 7 مہینے سے جاری ہے، اور اس دوران پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو وفاق میں جو ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں، رینجرز آپریشن جس انداز سے آگے بڑھا ہے، کلیدی گرفتاریاں ہوئی ہیں، ایک نہیں کئی، اور اس کے علاوہ وفاقی اداروں نے خاص طور پہ نیب نے اور ایف آئی اے نے یہاں پر سندھ حکومت کی کرپشن کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور پھر اب فائنلی عزیر بلوچ کی گرفتاری، اس کی گرفتاری کو سامنے آ جانا، اور اس حوالے سے جو اب انکشافات ہونے ہیں وہ ایک سلسلہ اب شروع ہو رہا ہے جو کہ آگے جائے گا، اور یقینی طور پہ اس سب کی منبع جو ہے وہ تقریر ہے 16 جون کی جناب آصف علی زرداری کے، جس کے اہم نکات ہم نے آپ کو سنائے۔ لیتے ہیں کمرشل بریک، اور اس کے بعد ذکر ہوگا ایک اور صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پی آئی اے کے حوالے سے۔ آج حکومت نے پی آئی اے کے ہڑتالی ملازمین کے حوالے سے راست کارروائی کی ہے، اور وہ قانون جس میں لازمی سروس کے ایکٹ کو استعمال کیا جاتا ہے استعمال کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پی آئی اے کے ہڑتالی ملازمین کام پہ واپس نہیں آئے تو گھر بھیج دیے جائیں گے، نوکری سے باہر نکالے جائیں گے۔ یہ بہت بڑی کارروائی ہے جو حکومت کرنے جا رہی ہے پی آئی اے کو اپنی اس آپریشن کو برقرار رکھنے کے لیے۔ اس پر بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ حکومت پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن یعنی پی آئی اے کی نجکاری فی الحال نہیں کرنا چاہتی۔ اس سلسلے میں حکومتی بیان کے 6 ماہ تک اس کو موخر کر دیا گیا ہے۔ اس تمام معاملے کو یہ کارگر ثابت نہیں ہوا، اور پی آئی اے کے ملازمین جنہوں نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی تجویز کی تھی اس نجکاری کے مخالفت میں، اب بھی اس کا اصرار یہ ہے کہ وہ اپنی ہڑتال کرے گی، اور کل صبح 7 بجے سے اس کے مطابق پی آئی اے کا پہیہ جام کیا جائے گا۔ پی آئی اے کے ملازمین پچھلے کئی دنوں سے تالہ بندی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے پی آئی اے کے تمام دفاتر بند ہیں۔ یہ لازمی سروس ہے پی آئی اے کی، جس کو برقرار رکھنے کے لیے، جس کو بحال کرنے کے لیے حکومت نے آج راست قدم اٹھایا ہے، اور حکومت نے پی آئی اے ملازمین کو مسلسل ہڑتال کے بعد ادارے میں اس دھمکی کے بعد 6 ماہ کے لیے لازمی سروس مینٹیننس ایکٹ نافذ کر دیا ہے، یعنی کہ اسینشل سروسز مینٹیننس ایکٹ، جس کے بعد پی آئی اے کے تمام ورکر یونینز پر یہ بات لازم ہو گئی ہے کہ وہ ہڑتال نہیں کر سکتے، اور لازمی سروس ایکٹ نافذ ہونے کے بعد پی آئی اے کے ملازمین نہ صرف یہ کہ ہڑتال نہیں کر سکیں گے، احتجاج کرنے والے ملازمین کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے، ہڑتال کرنے والے ملازمین کو نوکری سے نکالا جا سکے گا۔ پالپا اور دوسری جو تنظیمیں ہیں پی آئی اے کی تمام یونینز اب تحلیل ہو گئی ہیں، اور پی آئی اے کی یہ حوالے سے یہ وہ لیٹسٹ چیز ہے جو کہ سامنے آئی ہے۔ پی آئی اے کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے بہرحال کہا ہے کہ ادارے کی مجوزہ نجکاری کے خلاف وہ 26 جنوری سے جو اس نے ہڑتال شروع کی ہے وہ تمام دفاتر کو تالے لگا کے رکھے گی، اور یہ کارروائی وہ پی آئی اے کو تالہ بندی کا جو اس نے شکار کیا ہے وہ اسے برقرار رکھے گی۔ ہمیں یقین ہے کہ جو ہڑتال پہ جائے گا اس کی نوکری ختم ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود ملازمین کا کہنا ہے کہ وہ اپنی ڈیڈ لائن پہ قائم ہیں، اور کل صبح 7 بجے سے پی آئی اے کا پہیہ جام کریں گے۔ یہ براہ راست ٹکراؤ ہے جو پی آئی اے کے ملازمین کر رہے ہیں، وہ ایئر لائن جو کہ شدید نقصان میں چل رہی ہے، شدید خسارے میں چل رہی ہے، اور پاکستان میں پی آئی اے کے نام سے مسافر تو کیا ایک عام ایک وہ صورتحال ہے جس میں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پی آئی اے سے سفر کرنا کسی صورت میں بھی مناسب عمل نہیں ہوگا۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو ہر صورت میں ان ایکسیپٹیبل ہے، لیکن پی آئی اے کے ملازمین کا اصرار یہ ہے کہ چاہے لازمی سروس ایکٹ آئے یا کوئی بھی حکومتی کارروائی، وہ اپنے اس ہڑتال کی کال کو، یعنی کہ کل صبح 7 بجے سے وہ پی آئی اے کا پہیہ جام کریں گے، وہ اس پہ قائم رہیں گے۔ کل صبح 7 بجے تک کی ہماری جو ڈیڈ لائن ہے وہ رہے گی۔ اگر ہم چاہتے تو آج دوپہر کو بھی آپریشن روک سکتے تھے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ ہم اپنی کمٹمنٹ پہ قائم ہیں، لیکن اگر گورنمنٹ ہم سے بات چیت کرنا چاہ رہی ہے تو مور دین ویلکم۔ یہ خیال دل سے نکال دیں کہ ہم قومی ایئر لائن پرچم بردار ایئر لائن کو بیچیں گے۔
اس صورتحال میں اس وقت جو صورتحال ہے یقینی طور پہ یہ ایک براہ راست ایکشن ہے جو حکومت نے لیا ہے اور یقینی طور پہ اس حوالے سے کارروائیاں آج رات سے ہی شروع ہوں گی. ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ وہ تمام لیبر یونینز اور ان سے منسلکہ وہ لوگ جو کہ اس بات پر مصر ہیں کہ کل وہ قومی ایئر لائنز کو اس کا پہیہ جام کریں گے, ان کے خلاف براہ راست کارروائیاں شروع ہونے والی ہیں جو کہ کسی وقت بھی متوقع ہیں. سلسلے میں مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر مشاہد اللہ خان نے جو خود بھی پی آئی اے سے وابستہ رہے ہیں, اب حکومتی اس ٹیم کا حصہ ہے جو دراصل پی آئی اے کے معاملات کے حوالے سے وزیر اعظم نے ترتیب دی ہے. کیوں یہ ایکسٹریم اسٹیپ لینا پڑا؟ یہ تو ایمرجنسی نافذ کی ہے نا حکومت نے پی آئی اے میں, اس کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ کیا مذاکرات کے دروازے بند ہو چکے تھے؟ جن لوگوں نے خاص طور سے یہ یعنی کہ آج اسٹرائک وغیرہ کی ہے, مطلب کہ اس میں زیادہ سے جو لوگ زور شور سے حصہ لے رہے ہیں وہ وہی لوگ ہیں. ساروں کی میں بات نہیں کر رہا جو پی آئی اے کی تباہی کے ذمہ دار ہیں. ہماری حکومت جب آئی تو 16 جہاز سے یعنی کہ آپریشنل, ہم اس کو 38 تو ہم نے کر لی ہیں اس کو اور 2 مزید آنے والے ہیں, اور پی آئی اے آگے بڑھ رہی ہے, تیزی سے ترقی کر رہی ہے. لیکن اب پی آئی اے کو بچانے کے نام پہ پی آئی اے کے کروڑوں روپے کا نقصان کر دیا ہے اور کہہ رہے ہیں جناب ہم فضائی آپریشن بند کریں گے. تالہ بندی کرنا یہ جو ہے اس کا پاکستان کا آئین اجازت نہیں دیتا. پاکستان کا آئین احتجاج کا حق تو دیتا ہے لیکن غیر قانونی ہڑتال کسی بھی ادارے میں سی بی اے جو ہے وہ تھرو این آئی آر سی کر سکتی ہے, باقی کسی ایسوسی ایشن کو اس کا اختیار نہیں ہے. اور آپ تالہ بندی بالکل نہیں کر سکتے, آپ آپریشن اگر جام کریں گے, یہ سب غیر قانونی چیزیں ہیں, یہ اس کا شمار جرائم میں آتا ہے. تو اب بہت عرصے سے مذاکرات ہو رہے ہیں, اب کروڑ ہا روپے 40-50 کروڑ کا یہ نقصان کر چکے ہیں. تو حکومت جو ہے وہ ظاہر ہے اب اس کو کوئی نہ کوئی اقدام کرنا تھا. مجھے کوئی خوشی نہیں ہے لیکن یہ جو ایسنشل سروسز ایکٹ لگا ہے یہ ایونچولی حکومت نے اس کو پی آئی اے کو ظاہر ہے وہ مطلب کہ اس کو بچانا بھی ہے, نقصان سے بچانا ہے اور اس کے حالات کو بھی بہتر کرنا ہے. بہت بہت شکریہ جناب مشاہد اللہ ہمارے ساتھ تھے. ہمیں آج حکومتی ذرائع اب سے تھوڑی دیر قبل بتا رہے تھے کہ یہ پی آئی اے قومی لازمی سروس ہے اور لازمی سروس کا قوانین کے اطلاق کے بعد اب حکومت انتظار نہیں کرے گی ہاتھ پہ ہاتھ رکھے کہ کل صبح پی آئی اے کے ملازمین یا ان کے لیڈرز کل پی آئی اے کا پہیہ جام کر دیں اور پی آئی اے کو مکمل طور پہ اس کو مفلوج کر دیں. اس سے پہلے ہی اقدامات ہوں گے اور فوری اقدامات ہوں گے اور اب آئندہ چند گھنٹوں میں یہ اقدامات دیکھنے میں آئیں گے اور جس کا نشانہ پی آئی اے کے یونین اور وہ لیڈرز بنیں گے جو دراصل یہ ہڑتال آرگنائز کر رہے ہیں. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا اجرا ہوا 1 جنوری 2016 کو. پہلا مہینہ تو بہت ہی خراب گزرا ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے لیے, لیکن آج کا مہینہ جو شروع ہوا ہے 1 فروری اس میں کہیں بہتری آئی ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا پہلا خراب مہینہ, اس پر بات کریں گے کمرشل بریک کے بعد. جنوری کی 11 تاریخ کو 2016 کا پہلا مہینہ ملک کی تینوں اسٹاک ایکسچینجز کو ضم کر کے پاکستان اسٹاک ایکسچینج بنایا گیا تھا, لیکن اس کی کارکردگی کو نیک شگون فی الحال اب تک نہیں قرار دیا جا سکتا. پہلے مہینے میں یعنی کہ جنوری کے 19 دن کے دوران پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے 100 انڈیکس میں 1236 پوائنٹس کی کمی ہوئی اور انڈیکس 31,298 پوائنٹ پر بند ہوا. اس طرح سے یہ ابتدا اچھی نہیں ہوئی. گزشتہ ماہ مجموعی طور پہ انڈیکس میں 3.5% سے زائد کی کمی ہوئی, جس کا مطلب یہ ہے کہ شیئرز کی مالیت میں 189 روپے کا 189 بلین روپیز کی کمی آ گئی تھی. بین الاقوامی سرمایہ کاروں نے اس عرصے میں 3.70 کروڑ کے شیئر بیچے, یعنی 4.25 ارب روپے کا سرمایہ یہاں سے نکال لیا تھا. لیکن حالات میں آج تبدیلی ہوئی ہے اور نئی مہینے کی پہلے روز یعنی فروری کے پہلے روز آج اسٹاک ایکسچینج کی کارکردگی میں کافی بہتری نظر آئی ہے اور 100 انڈیکس 580 پوائنٹ کے اضافے سے 31,878 پوائنٹ پر بند ہوا ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا پہلا مہینہ, اس پر ہمارے ساتھ بات کریں گے خرم شہزاد جو ہیڈ آف ریسرچ ہیں عارف حبیب گروپ کے. بہت بہت شکریہ خرم شہزاد صاحب. آپ بتائیے گا کہ یہ جو پہلا مہینہ کے 19 دن تھے جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے تاریخ کے پہلے 19 دن, یہ اتنے خراب کیسے گزرے؟
دیکھیں جہاں تک ڈکلائن کا تعلق ہے، جہاں تک اسٹاک ایکسچینج میں منی کا تعلق ہے، تو یہ پچھلے سال سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے، یہ صرف اس سال کی کڑی نہیں ہے۔ اگر آپ ریزنز دیکھیں تو انٹرنیشنلی 2-3 ریزنز بڑے ہیں جس کی وجہ سے تمام دنیا کی مارکیٹس میں، زیادہ تر خاص کر ایمرجنگ مارکیٹس میں اور ڈیولپ مارکیٹس میں، ہماری ریجنل مارکیٹس بھی اگر آپ دیکھ لیں، چائنا، انڈیا، سب میں جو ہے وہ گراوٹ نظر آ رہی ہے، اور اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ جہاں سے ٹریگر ہوئی ہے چیز، وہ چائنا کا سلو ڈاؤن ہے۔ چائنا میں گروتھ پچھلے کوئی 15 سالوں سے جو ہے 8-9%، 10% پہ جو ہے وہ چل رہی تھی، اب اس کے سلو ڈاؤن ہونے کی جو ہے وہ توقع ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اگر آپ ویسے دیکھیں پوری دنیا میں اکانومی کا پورشن دیکھیں کہ کتنا کنٹریبیوشن ہے چائنا کا، تو چائنا کا تقریباً 14-15% پوری دنیا کی جو ہے اکانومی میں کنٹریبیوشن ہے۔ یو ایس کا جو ہے تقریباً کوئی 22-23% ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ دوسرا ریزن دیکھیں تو آئل پرائس ڈکلائن ہے۔ آئل میں جو ہے اس میں سپلائی کنسرنز بہت زیادہ ہیں، جیو پولیٹیکل کنسرنز ہیں ریلیٹیولی، جس کی وجہ سے ہمارے یہاں جو ہے وہ اس کا امپیکٹ تو پازیٹیو نظر آ رہا ہے اکانومی میں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دنیا میں بہت ساری مارکیٹس ہیں جو چائنا اور آئل پرائس ڈکلائن کی وجہ سے جو ہے افیکٹ ہو رہی ہیں۔ جس کنٹریز آپ کے سامنے ہیں، جو آئل پروڈیوسنگ کنٹریز آپ کے سامنے ہیں، وہاں پہ بھی مارکیٹس میں سلمپ نظر آ رہا ہے، کیونکہ وہ میجر آئل ایکسپورٹنگ کنٹریز ہے، اس میں عرب ممالک سب سے زیادہ ہیں۔ اس کے ساتھ اگر تھرڈ پورشن اگر ہم بات کریں، تھرڈ فیکٹر کی بات کریں تو وہ ڈالر ہے۔ ڈالر میں جو ہے اپریسیشن کی وجہ سے اوبیسلی جو ہے دنیا کی کرنسیز میں گراوٹ نظر آ رہی ہے، اور اسی وجہ سے جہاں جہاں انویسٹر جو ہے انویسٹڈ ہے، خاص کر ایکوٹیز میں، اور ایکوٹیز میں اپنے جو ہے وہ پورشن نکالنے۔ اب کیا لگ رہا ہے آج کا پہلا دن جو تھا فروری کا، اس کے اب آج اچانک کافی بہتری ہے، 580 پوائنٹس بہتر ہوا ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس کا، یہ بہتری کا ایک زمانہ ہے یا آج کا یہ کسی ایک وجہ تھی؟ دیکھیں دو چیزیں اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو ہے کہ لوکل فرنٹ پہ لیکوڈیٹی سے ریلیٹڈ کیا چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایک تو ہمارے یہاں جو بروکرز کے اوبیسلی انویسٹیگیشن کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوا، اس سے پہلے سے جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ کلائنٹ ریلیٹڈ جو ہے وہ چیزیں، رسک ریلیٹڈ چیزیں جو ہے بہت زیادہ اسٹرنجنٹ بنائی گئی ہیں، جو کہ میرے خیال میں بہتر ہیں لانگ ٹرم کے لیے، بٹ شارٹ ٹرم میں اس کا امپیکٹ ریلیٹیولی تھوڑا سا امپیکٹ کرتا ہے مارکیٹ کو۔ ہمارے ریگولیٹری سائڈ سے جو ہے چیزیں جو ہیں کافی زیادہ اسٹرنجنٹ ہو رہی ہیں، یہ ایک طرف کنٹریبیوٹ کرتا ہے مارکیٹ کی شارٹ ٹرم والیٹیلیٹی میں، لیکن لانگ ٹرم کے لیے اوبیسلی انویسٹرز کو فائدہ ہے۔ تو یہ دیکھنا ہوگا۔ ہمارے ساتھ تھے کمر سے بریک، اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہماری آج کی چوٹی کی اہم خبریں، بریک اور نیوز ہیڈ لائنز کے بعد۔